ایک بوڑھا ایک بوڑھی اپنے گھر کے اندر اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے. نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا. ان کے احساس محرومی کو دیکھ کر, ان کی پریشانی کو دیکھ کر وہ نوجوان آگے ہوا اور آگے ہو کے کہنے لگا, بابا جی کیا بات ہے؟ بڈھڑی بڈھڑا خاموش بیٹھے ہو, بات کوئی نہیں کرتے. مکان تیرا, آشیانہ تو نے تن کا جوڑ جوڑ کے بنایا, سارا سامان تو لے کے آیا. جب بیٹے کے سر پہ سہرا سجا, سب کچھ بیٹے کو دے دیا. بہو رانی گھر آئی, ماں نے ساس نے کنگن اتار کے دے دیے. کیا وجہ بنی؟ گھر کی سردار نوکرانی کی طرح نظر آ رہی ہے, کپڑے میں نے. گھر کا سردار چپڑاسیوں کی طرح نوکر نظر آ رہا ہے. بتا تجھے روٹی پانی کوئی نہیں پوچھتا, بتا پیٹ اندر کیوں چلا گیا, بتا بڈھڑی تیری کمر کیوں جھک گئی, بتا 8 دن ہو گئے تیرے کپڑوں میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, تجھے کپڑے بدلانے والا کوئی نہیں, پیمپر بدلانے والے نظر آ رہے ہیں, ساس سسر کو کپڑے بدلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. باپے نے بی بی کی طرف, عورت نے مرد کی طرف, مرد نے عورت کی طرف دیکھا. آنکھوں کے اشارے میں رونے لگ گئے. وہ نوجوان کہنے لگا, بابا میں تو تمہاری تنہائی کی وجہ, میں تو تمہارے اکیلے پن کی وجہ, میں تو تمہارے احساس محرومی کی وجہ پوچھ رہا تھا, تم رونے کیوں لگ گئے؟ بابا جی نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا, 4 جملے کہے. ایک شاعر نے اپنے اسے شاعری میں سمو لیا. وہ 4 جملے کیا تھے؟ کہنے لگے, پتر لے گئے نواں, دھیاں لے گئے اور, بڈھڑی بڈھڑا ایویں رہ گئے جیویں بیٹھے چور. آئے گا ایک وقت جنازہ اٹھا کے لے جائیں گے, کمروں میں روتا پھرے گا, امی امی کہتا پھرے گا, کوئی تجھے بغیر مطلب کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نظر نہیں آئے. سایہ تلاش کرے گا, بیوی یہ کہہ کر میں کہ چلی جائے گی, جب سے تیرے گھر میں آئی سکون نہیں ملا. خدا پاک کی قسم ہے, کوئی بے لوث تیرے سے پیار کرنے والا نہیں ہوگا, تیرے دکھ درد شیئر کرنے والا نہیں ہوگا. یقین جان آج ان کی قدر کر لے ورنہ ترسے گا. ان سے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. یہ جب قبر پہ جا کے اماں ابا کا نعرہ لگائے گا, ماں کی قبر سے آواز آئے گی, پھول ہاتھ میں لانے والا, اگربتیاں ہاتھ میں لانے والا, پانی کا پیالہ ہاتھ میں لانے والا, تیری مرضی. میری قبر پہ ماربل لگا جا, میری قبر پہ سنگ مرمر لگا جا, میری قبر پر مونگ مسری کی دال ڈال کے چلا جا, میری قبر پر گلاب کے پھولوں کی چادر ڈال کے چلا جا. لیکن قبر سے آواز آئے گی, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. ہاں میرے بچے, اگر ملاقات کا کبھی دل کرے تو قرآن کی 2 آیتیں زبان پہ لے کے آ جانا, ہونٹوں پر قرآن کی ڈالی لے کے آ جانا. 3 مرتبہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے قل اللہ سنانا تیرا کام, قبر کو جنت کا باغ بنا دینا خدا کا کام. نوجوانوں آج آپ کو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں. اماں چلی گئی, ابا چلے گئے, بہن بھائیوں کے جنازے اٹھ گئے. او میرے ویرا, صبح اٹھا کر اللہ اکبر, پیر میں جوتا پہننے سے پہلے, چائے کی پیالی منہ کے لگانے سے پہلے, پراٹھے کا ٹکڑا توڑنے سے پہلے کہا کر, یا اللہ آج کے دن میں جتنے صدقات خیرات کروں, پروردگار عالم جتنے تیرے نام لوں, تیرے حبیب پاک پہ درود پڑھوں, جتنی میں اللہ نمازوں کے سجدے کروں, جتنی تسبیحات, جو اللہ میں آج نیک کام کروں, سارے کا سارا ثواب میری ماں باپ کو پہنچا دے. اماں جان میں بہت گناہگار ہوں, میری بخشش کیسے ہوگی؟ اماں کہنے لگی, بیٹے یاد کر ذرا تصورات ماضی کے جھنوکوں میں جا, کوئی ایسا موقع ہو کہ گناہ کرتے وقت تجھے رب کا خوف آ گیا, ناپ تول میں کمی کرتے وقت, ریڑی بانو, فروٹ بیچنے والوں, دکھاتے کچھ اور ہو دیتے کچھ اور ہو, یہ نہ ہو کل قیامت کے دن جنت دکھا کر جہنم میں پھینک دے. کہتے ہو جی کیا کریں؟
ہمیں منڈی سے ایسا ملا، خدا کی قسم کوئی آدمی دکاندار، کوئی گاہک ظالم کوئی نہیں، ریڑھی والا کہہ دے بھائی کمزور سا آدمی ہوں، گھر کے اندر بچے بچیاں ہیں، کیا کروں؟ اوپر صاف صاف دانے، نیچے ناقص دانے نکلے، میں تو ایک ریٹ پہ لے کے آیا، کوئی بات نہیں، 4 دانے کھڑے لے جا، 1 دادی لے جا، تو لے جائے گا، حرام کا لقمے سے بچ جاؤں گا، حلال کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں آئے گا، مگر 4 دانے اچھے دکھا کر 5واں چپکے سے داغی ڈالوں گا، میرا سارے کا سارا دسترخوان حرام کا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بابو، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور خود اپنی ذات کو حرام کے لقمے سے بچانا۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پر آ جائے اور دسترخوان سے اٹھ کے حلق کے ذریعے کسی کے پیٹ کے اندر چلا جائے، اس شخص کی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ اولاد ہے، فرما بردار کوئی نہیں، پیسہ سکون کوئی نہیں، ایسی روم ہے، بیڈ روم ہے، رات کو نیند کوئی نہیں، میرے عزیزوں لون کے کاٹن کے کپڑے ہیں لیکن کپڑوں کے اندر سکون کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا سکون تجھے بیڈ روم میں، ایسی روم میں ملے گا، سکون تجھے 3 قسم کی ڈشوں پہ کھانے میں ملے گا۔ اور ظالمہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری نعمتوں کو کھاتا جا اور میرا شکر ادا کرتا جا، میں تجھے زندگی کا سکون بھی عطا فرماؤں گا، مرنے کے بعد قبر کا سکون بھی عطا فرماؤں گا۔ بیٹا کوئی زندگی کا ایسی نیکی کی نہ ہو، کرنے کا ارادہ کیا ہو، کما کوئی نہیں۔ بیٹی کوئی ایسا گناہ کیا نہ ہو، کرنے کا ارادہ کیا ہو، سوچ میں پڑ گیا، ماضی کے جھروکوں میں چلا گیا، آخر بالآخر کہنے لگا اماں ہاں، ایک مرتبہ مجھے زنا کرنے پر، منہ کالا کرنے پہ پوری فوقیت حاصل ہو گئی، اماں جان میرا اختیار تھا کہ میں برائی اس کے گلے سے اتار کے اپنے گلے میں ڈالتا، اماں جان مجھے میرا رب یاد آ گیا، اماں جان مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اماں جان میں نے فوراً کپڑے بدلے کمرے سے باہر نکل آیا، کپڑے پہنے کمرے سے باہر نکل آیا اور میں نے صرف اتنا کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ماں رونے لگ گئی، کہنے لگی بیٹے کاپی کھول، ورقے الٹ، کوئی صفحہ خالی نظر آئے اس پر یہ نیکی لکھ دے، سارے ورقے الٹے پلٹے، کوئی صفحہ خالی، کوئی لائن خالی نظر نہ آئی۔ اماں نے کاپی ہاتھ میں لی، کاغذوں کو اوپر نیچے کرنے لگ گئی، کاغذ کے آخری پاسے پر آخری طرف کونے میں اتنی سی جگہ بیچی تھی کہ بیٹے جلدی قلم لا، اس جگہ تو یہ نیکی لکھ دے۔ اللہ گناہ کرنے لگا تھا، تیرا ڈر آیا، میں نے اسی وقت معافی مانگ لی۔ بیٹے نے قلم سے لکھا، اماں نے کہہ دیا بیٹے جا بستر پہ جا کے سو جا، کاپی مجھے دے دے۔ بچہ بستر پہ جا کے لیٹ گیا، ماں تہجد کے وقت کاپی جھولی میں لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ آج رحم کر دے، بچہ بڑا گناہگار ہے، یا اللہ وہ تو نا امید ہو گیا، میں نے تیرا قرآن پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی مرضی منہ کالا کر لو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تجھے ماں کی ممتا کا واسطہ، اجڑی ماں کا واسطہ، اس کی آنکھوں کے حالے میں آنسوں کا واسطہ، اللہ تجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا اللہ میرے بچے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ادھر ماں نے رو کے دکھایا، ادھر خدا کا رحمت والا دریا جوش میں آ گیا۔ صبح ہوئی، بیٹا دوڑا آیا کہ اماں وہ گناہ والا رجسٹر کہاں؟ اماں نے گناہ والا رجسٹر یوں کر کے پکڑا دیا، بیٹے نے پہلا صفحہ کھولا تو خالی، دوسرا کھولا تو خالی، تیسرا کھولا، ساری کتاب جس پہ زندگی کا ایک ایک گناہ لکھا ہوا تھا سب کچھ مٹ گیا۔ آخری صفحہ دیکھا، اللہ اکبر، اس پر وہ نیکی لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا بندہ تیری ماں نے تجھے روکے کہ مجھے دھو کے دکھایا اور تو نے معافی مانگی، میرا رحمت کا دریا جوش میں آیا، تیری ماں نے، تو نے نہیں، تیری ماں نے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے، ماں کا اشارہ اس کی طرف واپس نہ آیا، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔